معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے عمران خان کی تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور ان کے عوامی مقبولیت کے دعوے کو پنکچر کر دیا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کی تحریک سے تحلیل تک کی سیاست نے ایوانوں میں ہلچل تو پیدا کر دی، خاص طور پر پنجاب اور KPK کے سیاسی گھرانوں میں، مگر خان صاحب کی جماعت کے لیے سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پورے صوبے بشمول کراچی میں ان کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ کپتان کی عدم دلچسپی اور پارٹی کی تنظیمی ناکامی ہے۔ سندھ میں مجموعی طور پر ایک بار پھر PPP نہ صرف بازی لے گئی بلکہ بلدیاتی تاریخ میں 1970 کے بعد پہلی بار صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد اور میرپور خاص میں بھی ان کا میئر منتخب ہونے کی روشن امکانات ہیں، اور میرپور میں تو شاید پہلی بار کوئی اقلیتی رکن میئر منتخب ہو جائے، بشرطے PPP اسے نامزد کرے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کا بھی آخری وقت تک کسی کو یقین نہیں تھا، اور نہ ہی نتائج کے اتنے تاخیر سے اعلان ہونے کا، جس نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے کئی بار یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی فوج اور پولیس کی طرح پورا ایک ادارہ ہونا چاہیے، جس کے ماتحت تمام عملہ ہونا چاہیے، نہ کہ اسے صوبائی حکومت یا مقامی انتظامیہ کی مدد درکار ہو، ورنہ صاف اور شفاف الیکشن کی حسرت رہے گی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ تصور کریں کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 20% سے بھی کم ٹرن آؤٹ کے نتائج کا اتنی تاخیر سے اعلان حیران اور پریشان کن ہے۔ اگر کہیں یہ ٹرن آؤٹ 40 یا 50% ہوتا تو کیا ہوتا؟ نتائج کی ترتیب کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ پہلے نمبر پر مایوس کن ٹرن آؤٹ، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، سیاسی اور انتخابی بے یقینی، نہ صرف عوام میں بلکہ خود سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ صبح الیکشن ہے کہ نہیں۔ دوسری وجہ MQM کے 2 بڑے گروپس MQM لندن اور MQM پاکستان کی بائیکاٹ کی اپیل، اور تیسری وجہ خود لوگوں یا ووٹرز کی پورے نظام سے عدم دلچسپی اور مایوسی۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی متحدہ کو ایک طرف رکھ کر بھی سوچا جائے تو موجودہ MQM پاکستان کے مختلف دھڑوں کے پاس باہم ضم ہونے کا موقع 22 اگست کے بعد بہت زیادہ تھا، مگر وقت ضائع کر دیا گیا۔ MQM نے بھی، پاک سرزمین پارٹی نے بھی اور ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی وقت ضائع کیا، ورنہ یہ کام تو کامران ٹیسوری کے گورنر بننے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ اب بھی معاملات طے کرنے کے لیے کسی فارم ہاؤس میں جانا پڑتا ہے، تو اللہ جانے نیوٹرل کی کیا تعریف ہے۔ MQM نے پچھلے 6 برسوں میں 2 بنیادی غلطیاں کی۔ ایک، 2016 میں بلدیاتی الیکشن جیتنے کے باوجود انتہائی مایوس کن کارکردگی، اور دوسری 2018 میں کسی سے فیض یاب ہونے کی بجائے باجوہ ڈاکٹرائن کے ساتھ جا کر پہلے PTI کے ساتھ حکومت میں جانا۔ پھر اس سے بڑی غلطی 2022 میں عمران خان سے اتحاد توڑنا بنی، جس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے MQM 2013 میں کراچی کے الیکشن کا اچانک اور معنی خیز بائیکاٹ کر کے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا چکی تھی، جس کی وجہ سے PTI کو 8 لاکھ ووٹ پڑا، مگر جماعت اسلامی کی خوش قسمتی کہ MQM کا یہ دوسرا بائیکاٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کے میئر کی راہیں کھلتی چلی گئیں اور انہیں کارکردگی دکھانے کا موقع ملا۔ پہلی بار 2001 میں جب متحدہ نے بائیکاٹ کیا تو نعمت اللہ صاحب مرحوم میئر بنے اور بہت بہتر کام کیا۔ اب ایک بار پھر جماعت کے لیے انتہائی متحرک کراچی کے امیر حافظ نعیم میئر کے امیدوار ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کراچی شہر بہت تباہ ہو چکا ہے، اسے کم از کم پیدل چلنے والوں اور گاڑی چلانے والوں کے قابل بنا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے پاس تنظیم بھی ہے اور بلدیاتی الیکشن کا تجربہ بھی۔ اب اگر میئر حافظ نعیم بنتے ہیں تو ان کے سامنے آئندہ چند ماہ میں ہی ایک بہت بڑا چیلنج گرمیوں میں بارشوں کا آنے والا ہے۔ ان 2-3 ماہ میں کراچی کے سارے نالے صاف کرانا ہمیشہ سے ایک کٹھن مرحلہ رہا ہے۔ باقی تو درجنوں مافیاز کا مقابلہ ہے، جس میں بہرحال وقت درکار ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، تجاوزات اور منو کچرا ایسے معاملات ہیں جن میں صرف انتظامی آرڈر اور عمل درآمد چاہیے۔ اگر جماعت اسلامی اور PPP کی مشترکہ بلدیاتی حکومت بنتی ہے تو شاید دونوں کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، اور شہر کے لیے بھی شاید یہی بہتر ہو۔ PPP اور سندھ حکومت کے پاس بھی سنہری موقع ہے شہری سندھ کے دل جیتنے کا۔ حیدرآباد کھنڈر بن چکا ہے،
इसे बस किसी तफरीक के बगैर पुराना हैदराबाद बना दें, और मीरपुर खास तो वैसे भी एक खूबसूरत शहर है। इस वक्त तो मौका है पूरे सिंध और यहाँ के बासियों को करीब लाने का। देखते हैं आने वाले 4 वर्षों में बल्दियाती इदारे बाइख्तियार होते हैं या बेइख्तियार ही रहते हैं। रह गई बात यहाँ की अपोजिशन की, तो पीटीआई के सामने आने वाले आम इंतखाबात भी हैं। यहाँ पार्टी के जितने लीडर्स हैं कमोबेश इतने ही ग्रुप्स हैं, और ये सब इस वजह से भी हैं कि खुद इमरान की सिंध में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आती। मज़हर अब्बास के मुताबिक जहाँ तक दीगर जमातों का ताल्लुक है, तो मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए तो शायद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे, वरना यहाँ इनका एक वोट बैंक मौजूद है, और शायद इसी वजह से 2018 में शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते थे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी की भी कारकर्दगी मायूस कुन रही, और अब ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट तहरीक लब्बैक को भी खास सपोर्ट हासिल नहीं रही। बहरहाल इलेक्शन हारने वालों और बाइकाट करने वालों के लिए एक सबक और जीतने वालों के लिए इम्तहान होता है। ये इलेक्शन खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक सबक है, मगर सबसे अच्छी बात ये रही कि मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। एक ऐसे वक्त में जब पंजाब और केपीके में 90 रोज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, सियासी मंडियां सज गई हैं, इलेक्शन अप्रैल में ही होने हैं। वैसे भी जो पंजाब जीता तो वो मरकजी इलेक्शन में पहले ही आधा जीत जाएगा। इसका इदराक पीडीएम को भी अभी से हो जाए तो ही बात बनती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।